ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ جی بیٹا اس سے حدیث نمبر 1 سنی جا رہی ہے۔ پہلی حدیث اس بیٹے سے سنیں گے کہ وہ کون سا عمل ہے جو ایک انسان کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ حدیث پڑھتا ہے اس نے ایمان کا ذائقہ یعنی ٹیسٹ چکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کی شان ہے، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ جی وہ کون سا عمل ہے جو نبی علیہ السلام روزانہ 100 مرتبہ کرتے تھے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، تم بھی اللہ کے حضور 100 مرتبہ استغفار کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ وہ میرا رب ہے ہر گناہ سے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بیٹے وہ کون سے 2 کلمات ہیں جو بولنے میں بڑے آسان ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی اللسان خفیفتان علی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کی شان ہے، 2 کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں جو ادائیگی میں بہت آسان ہیں اور وزن میں بہت بھاری ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جی بیٹا اس سے حدیث نمبر 4 ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی سے کیا رشتہ بیان کیا؟ نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ کون سا رشتہ بیان کیا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کی شان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کی شان ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جی بیٹے ایک اور حدیث سے سنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کی کتنی چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام بیان کی؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کی شان ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ ایک اور حدیث بیٹا وہ کون سا کام اگر کریں تو ہمارے لیے عافیت کا دروازہ کھل جاتا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللهم
جی بیٹے، 9th کلاس کا ایک اور بیٹا جس کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ ہے محمد عبداللہ طارق. وہ اب اسٹیج پہ آتا ہے محمد عبداللہ طارق اور اس سے 5 احادیث سنی جائیں گی. محمد عبداللہ طارق بیٹا. حدیث نمبر 1 اس بیٹے سے سنی جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے نیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 2 اس سے سنی جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے. یہ حدیث بیان کریں. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم اخو المسلم. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 3 اس بیٹے سے سنی جائے گی کہ نماز دین کا ستون ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عماد الدین. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نماز دین کا ستون ہے. حدیث نمبر 4 اس بچے سے سنی جائے گی کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الجنت تحت اقدام الامہات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بے شک جنت ماں کے قدموں تلے ہے. حدیث نمبر 5 اس سے سنی جائے گی دودھ پینے کی دعا سنائے گا بیٹا. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اے اللہ میرے لیے اس دودھ میں برکت ڈال دے اور اس سے زیادہ عطا فرما. جی بیٹے، آپ سے حدیث نمبر 1 سنی جا رہی ہے کہ اخلاق کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. نبی علیہ السلام نے اخلاق کے بارے میں فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. سبحان اللہ. حدیث نمبر 2 اس سے سنی جا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں کیا فرمایا. نبی علیہ السلام نے طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں فرمایا ہے الطہور شطر الایمان. صفائی حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. حدیث نمبر 3 ہم اس سے سنیں گے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مزدور آدمی کے بارے میں کیا فرمایا. نبی علیہ السلام نے مزدور آدمی کے بارے میں بتایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القاسب حبیب اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. جی حدیث نمبر 4 ہم اس سے سنیں گے کہ نبی علیہ السلام نے حیا کے بارے میں کیا فرمایا. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا حصہ ہے. جی حدیث نمبر 5 ہم اس سے سنیں گے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کو گالی دینے کے بارے میں کیا فرمایا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسق وقتالہ کفر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. عزیز طلبہ، AW اسکول کا یہ جو ایک انقلابی قدم ہے جس کے اندر طلباء کے درمیان ایک کمپٹیشن کروایا گیا. 40 احادیث مبارکہ ان کو لکھنا، تحریر کرنا اور ان کو زبانی یاد کرنا، جس کے اندر طلباء نے آ کر احادیث سنائیں اور بہت سے طلباء نے
اپنی ڈائریز کمپلیٹ کی اور اس کو بھی چیک کروایا، تو اللہ تعالیٰ بیٹا یہ ہماری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ جو احادیث ہم نے یاد کی ہیں، جو ہم نے تحریر کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے اساتذہ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے ان احادیث مبارکہ کو توشہ آخرت بنائے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جیسا کہ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آپ کا ایک کمپٹیشن ہوگا، اس کے اندر جو طلباء جنہوں نے احادیث سنائی ہیں ان کو بھی انعامات دیے جائیں گے، اور جو ڈائریز کمپلیٹ کر کے لائے ہیں ان میں سے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ آنے والی کاپیز جو ہیں ڈائریز، ان کو بھی انعامات دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر کاپی جو آئی ہے، جو سب سے فرسٹ انعام جس بیٹے نے حاصل کیا ہے، جس کاپی پر فرسٹ انعام کا جو بیٹا حقدار ہے، اس کا نام اناؤنس کیا جا رہا ہے زید عبد الرحمن۔ بیٹا زید عبد الرحمن 9th کلاس کا، ویری گڈ، شاباش۔ جی یہ اس بیٹے کی کاپی ہے، اور یہ جو کاپی ہے بیٹا، اس کے اندر جو چیزیں ہم نے چیک کی ہیں، سب سے پہلے بیٹے کی ہینڈ رائٹنگ دیکھی گئی ہے، اس کے اندر غلطیوں کو چیک کیا گیا ہے۔ غلطیاں ضرور ہیں لیکن سب سے کم غلطیاں اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بحاف پہ اس بیٹے کو فرسٹ انعام دیا جا رہا ہے، تو اس بیٹے کے لیے میں نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ بیٹا دنیا آخرت کی تمام کامیابیاں اور کامرانیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ یہ بیٹا اپنی کاپی اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اور یہ بیٹا آپ کا انعام، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیٹا اللہ تعالیٰ اس سے بیٹے کو نیک بنائے، نمازی بنائے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اس بیٹے کو۔ اور یہ بیٹا زید عبد الرحمن اور ان کے کلاس انچارج محترم جناب محمد آصف صاحب، جو یہ بھی اس نیکی کے اجر کے اندر شامل ہیں کہ انہوں نے اس بیٹے کی ایسی تربیت کی ہے، اس انداز سے اس بیٹے کو تیار کیا ہے کہ آج یہ بیٹا اس اسٹیج پہ تشریف لایا اور اس نے آ کر یہ انعام حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ محترم آصف صاحب کو اور آپ کے تمام ٹیچرز کو، محترم کلیم صاحب کو اور سر صفدر مفتی صاحب کو اس سارے نیک عمل کا اجر عطا فرمائے۔ تو یہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے زید عبد الرحمن۔ دوسرے انعام کے لیے بیٹا جو ہے جو منتخب ہوا ہے وہ ہے سجاد احمد۔ سجاد احمد بیٹا، یہ بیٹے کی ڈائری ہے، سجاد احمد ہے، یہ نیو بیٹا ہے، اور یہ ان کے انچارج ہیں محترم ہے بلال صاحب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو نیک بنائے اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ بیٹا یہ جو احادیث آپ نے اس میں لکھی ہیں، اس کو آپ نے زبانی یاد بھی کرنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اپنے گھر والوں کو، فیملی کو یہ احادیث آپ نے سنانی ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اس کو آگے پہنچا دو۔ تو بیٹا یہ حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم سب نے یہ احادیث آگے بیان کرنی ہے، پہنچانی ہے۔ جی بیٹا آج اس کمپٹیشن میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا جو بیٹا ہے وہ ہے علی حیدر، اور اس بیٹے نے ان احادیث کو لکھا ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے، اور یقین جانے دل بڑا خوش ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور یہ جو کاپی، یہ ڈائری جو اس بیٹے نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی اس ڈائری کو توشہ آخرت بنائے۔ اور یہ میری اس بیٹے سے ریکویسٹ ہے اور نصیحت ہے کہ ان احادیث پہ خود بھی عمل کرنا ہے، اپنی فیملی کو بھی یہ احادیث یاد بھی کروانی ہے، پڑھانی ہے اور اس پہ عمل کروانا ہے۔ اسی طریقے سے اس کلاس کا ایک اور بیٹا ہے احمد رفیق، اس بیٹے کی ڈائری بھی بڑی خوبصورت ہے۔ بیٹے اس کا باہر کا نہ دیکھیں کہ باہر ڈائری کیسی ہے،
جو اس کے اندر میٹیریل ہے، جو اس بیٹے کے لکھنے کا انداز اور سٹائل ہے، سب سے زیادہ بیٹا اس کو ہم نے چیک کیا ہے۔ اس بیٹے نے احادیث بہت ہی محبت سے، بہت ہی پیار سے، بہت خلوص سے احادیث ان بیٹوں نے لکھی ہیں۔ ان دونوں بیٹوں کے لیے میری یہ دعا ہے، علی حیدر کے لیے اور احمد رفیق کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان بیٹوں کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور ان کے جو اساتذہ ہیں، ان اساتذہ کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ میری داہنی سائڈ پہ محترم علی ارسلان صاحب، اور میری بائیں سائڈ پہ بچوں کے ساتھ شہروز صاحب، ان ٹیچرز کے لیے اور دیگر ٹیچرز کے لیے محترم جناب آصف صاحب، عبد المجید صاحب، اور اسی طریقے سے اپنا عادل اشرف صاحب، بلال صاحب، حسنین صاحب، عاصم صاحب، اور خاص طور پہ اس ادارے کے، اس معلم اعظم بلاک کے پرنسپل، اس بلاک کی آن جان شان پہچان محترم جناب کلیم صاحب، ان کے لیے میری ڈھیروں دعائیں ہیں۔ اور خاص طور پہ اس کلاس کے جو انچارج ہیں، جو اس سکول کے روح رواں ہیں، اس سکول کی سب سے بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں محترم جناب احمد ساکی صاحب، ان کے لیے میری خصوصی اور ڈھیروں دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اساتذہ کا خلوص، اخلاص، محبت، پیار، انس، اور ان اساتذہ کی محنت جو ان بچوں کے اندر نظر آ رہی ہے، اور یقیناً نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ساری محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بیٹوں، آپ کے لیے بہت سی خواہشات، نیک خواہشات، نیک تمنائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ بیٹوں کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ جی، یہ بیٹی ہے احمد رفیق، اور اس کے لیے ایک میڈل اپنا سر شہروز صاحب کی طرف سے، اور اسی طریقے سے علی حیدر، اس کے لیے بھی ایک میڈل اپنا سر شہروز صاحب پہنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بھی، آپ کے لیے بھی بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح اس کمپٹیشن میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ احمد سجاد، اس نے احادیث سنانے کی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کے لیے بھی میری ڈھیروں دعائیں ہیں، بلکہ دلی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اب دوسری پوزیشن کے لیے جو بیٹا ہے وہ ہے احمد رضا، حافظ احمد رضا بیٹا۔ اس نے جو احادیث سنائی ہیں، بہت ہی خوبصورت احادیث سنائی، بہت پیارے انداز سے احادیث سنائی، بڑی محبت کے ساتھ اس بیٹے نے احادیث سنائی ہیں۔ تو بڑی دعائیں آپ کے لیے بیٹا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے لیے بھی ایک میڈل اپنے حافظ احمد رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو بھی کامیاب فرمائے۔ احمد آصف بیٹا، اس کی تھرڈ پوزیشن ہے۔ اس نے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارے انداز سے احادیث سنائی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو، جسے اللہ نے قرآن کے علم سے اس کے سینے کو منور کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو احادیث کے علم سے بھی منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو قرآن اور حدیث دونوں علوم سے بہرہ ور فرما کے دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔